لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے باہر یا گھر کے اندر کوئی پپیتے کا درخت ہو تو وہ درخت بعض اوقات گھر کو اور گھر والوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی کوئی آفت اگر گھر پر یا گھر والوں پر آنے والی ہو تو اسے وہ درخت اپنے اوپر لے لیتا ہے، یعنی وہ درخت یا تو جل جائے گا یا گر جائے گا۔ اور خاص طور پر یہ بات پپیتے کے درخت کے بارے میں مشہور ہے۔ اسی طرح گھر میں اگر جانور مثلا بکرا یا بکری ہو یا کوئی پرندے مثلا طوطے وغیرہ ہو اور گھر والوں پر یا گھر پر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہو تو وہ جانور یا پرندہ اسے اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اس کے بدلے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا خیال درست ہے یا نہیں یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں کنفرم کریں گے۔ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ تو یہ ذہن بنانا ضروری ہے کہ مؤثر حقیقی یہ صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اثر کرنے والی، اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو وہ جس چیز میں اس نے تاثیرات ضرور رکھی ہیں چیزوں میں، لیکن وہ تاثیر اسی وقت کارآمد ہوگی کہ جب اللہ چاہے گا۔ آنکھ کی تاثیر دیکھنا، کان کی تاثیر سننا، یہ اللہ نے دیکھنے کی اور سننے کی طاقت کانوں اور آنکھوں کو دی۔ اب اگر رب چاہے، جو دی تو اس نے، رب چاہے گا تب تک آنکھ دیکھے گی، نہیں چاہے گا تو بندہ بلائنڈ، اندھا ہو گیا، اب آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ آنکھ ہے، بالکل کھلی آنکھیں ہوتی ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتا، آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے بلائنڈ نابینے۔ تو یہ رب نے جتنی دیر اس آنکھ کو اجازت دی وہ کرنی۔ اچھا، اب اگر رب چاہے تو بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کان دیکھنا شروع کر دے، آنکھ سننا شروع کر دے۔ یہ تو اصل تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اب یہاں یہ ہم آ گئے پپیتے کے درخت کے پاس، تو اب اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب تک کوئی حدیثیں نہ ہوں یا کوئی بزرگان دین کے تجربات سامنے نہ آئیں تو صرف رومر پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ لوگ تو ان کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں۔ اچھا، بظاہر کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ بچہ بیمار تھا اور پپیتے کا درخت جو تھا وہ جڑ سے اکھڑ کر گر گیا اور بچہ تندرست ہو گیا، تو اب یہ ذہن بن جائے گا کہ اچھا یہ اس کی وجہ سے میری آفت ٹل گئی، پپیتے کے درخت کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایتھینٹک نہیں ہے، اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے عام طور پر بولتے ہیں آپ کی دعا سے میرا مرض جاتا رہا، اس کا مجھے بہت واسطہ پڑتا ہے، آپ کی دعا سے ہی ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ لوگوں کے کوئی ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں۔ اب میں پھول پڑوں اور میرے دوسرے کپڑے سلوانے پڑے پورے نہ ہوں، اتنا پھول جاؤں کہ کیا میری شان ہے، کیا میری دعا ہے، مرتے مرتے مریض کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی تو واہ نہ آئے۔ میں تو کئی بار بولتا ہوں کہ آپ کے پاس بھائی ایسی کیا مطلب دلیل ہے کہ میری دعا سے ٹھیک ہو گیا بندہ۔ اچھا، پھر یہ اس طرح کے لوگ بعض اوقات ڈاکٹر کو کہیں گے یعنی مجھے تو یوں خوش کر دیا، آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ڈاکٹر کو کہیں گے آپ کی دوا سے ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی بابا جی کو سلام کیا ہے، بابا جی آپ نے سو تعویذ دیا کہ میرا بچہ جاتے جاتے رک گیا ہے، تو یہ بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہ پانجی کرو تو سانجی تھی ہے، ہماری میمن کہاوت ہے، اپنی کرو تو پھول نہیں پڑنا ہوتا۔ نہ ڈاکٹر صاحب پھول جائیں ورنہ بہت بھی بھول جائیں گے، سمجھے کہ دو اور کو آپ سے پہلے کی کرا چکا ہے، مولانا کو کہا ہے آپ کی دعا، بابا جی کو کہے گا آپ کا تعویذ، اور آپ کو کہہ رہا آپ کی دوا۔ العوام کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، وہ ایک محاورہ ہے۔ ہر ایک ایسا کرتا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن دنیا دیکھی والی ہے۔ یعنی ایک یعنی کئی عامل جو ہوتے ہیں ہر عامل کو جا کر بولاتے ہوں گے کہ آپ کے تعویذ سے تک آئندہ کم از کم عامل صاحب زیادہ خیال رکھے ہمارا، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ صرف آپ کو بولا کہ آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا، اور نہ ڈاکٹر کو بولا، نہ کسی کو بولا، نہ کچھ کیا،
تب بھی آپ کو پھولنا نہیں ہے کہ دعا کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی دی توفیق سے آپ نے کہا اللہ پاک شفا عطا فرمائے, آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا, آپ کے نفس پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑا, اور بچہ ٹھیک ہوا, اور دوا بھی جاری تھی, تعویذ روحانی علاج بھی سب تھے. اب کس سے یہ بچہ ٹھیک ہوا یا مریض شفا یاب ہوا, یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی ہم لوگوں سے دعائیں کرواتے لوگ اور بالکل کہتے ہیں کہ آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا. اب میں آپریشن کروں تو پتا چلے نا کہ وہ دوا کب سے جاری تھی. اچھا تو جب آپ نے دعا کا کہنے آئے تو دوا روک دی تھی, اس کے بعد دوا کو ٹچ تو نہیں کیا آپ نے, تو پھر بولیں گے وہ نہیں اینٹی بایوٹک کا کورس تھا, ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ناغا نہیں ہونا چاہیے تو وہ تو ہم نے دی تھی. اب یہ کیوں نہیں بولتے اینٹی بایوٹک کام کر گئی, یا بابا جی نے بولا تعویذ تو دیا تھا ہم نے, یہ غسل میں بھی اتارنا نہیں ہے, بچے کو اثرات ہے, جیسے ہی تعویذ اترے گا اثر اٹیک کر جائے گا. یہ تو مگر آپ کی دعا سے کام ہو گیا. ہمیں اپنے کو سمجھ جانا چاہیے, اللہ پاک عاجزی نصیب فرمائے. تو خیر یہ چیزیں جو ہے تو ان کے تعلق سے پپیتے کے درخت کی بات تو کہیں پڑھی نہیں ہے بزرگوں سے, کوئی مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ کہ مختلف جانوروں کہ یہ جانور ہو وہ جانور ہو, تو اب یہ کہ جیسے کہ گھوڑا جو جہاد کے لیے پالا جائے تو وہ اس میں حدیث پاک میں اس کو خیر سے تعبیر کیا گئی ہے, اس میں خیر ہوتی ہے یا بھلائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو جہاد کے لیے پالا گھوڑا. یہ مضامین تو جن کا حدیثوں میں اشارہ ہے. تو اب بولو کہ بھائی گھوڑے میں خیر, تو یہ جہاد کی یہاں ایک شک موجود ہے, مشروط ہے کہ جہاد کا گھوڑا, نہ کہ مطلب گھوڑا ریس کے میدان کا گھوڑا برکت والا ہے. یہ تو ساری برکتیں لے کر جب قبر میں آپ کو اتارے گا پتا چلے گا کہ برکت بولتے کس کو ہے. خوب جوا کھیلا تھا مجھ سے, اب ہٹیا, اب میں آیا ہوں. پہلے میدان پہ دوڑتا تھا, کہیں ابھی آپ کے اوپر دوڑنا اور کودنا شروع نہ کرتے. ریس کا گھوڑا جوا لگاتے ہیں نا اس پر, جو لگاتے ہیں, تو اب اس میں برکت کہاں سے اب لے آئیں گے. اچھا پھر یہ کہ جانوروں کے تعلق سے تو اب یہ کہ جیسے مرغے کے بارے میں تو حدیث پاک میں ہے کہ مرغا بھی کون سا, وائٹ. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سفید مرغ رکھا کرو, اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں, اطراف میں, ان کو بھی پروٹیکشن حاصل ہوگا. حوالہ المعجم الاوسط جلد اول پیج نمبر 201, معاف کیجئے پیج نمبر 1201, حدیث نمبر 277. دوسرا فرمان, سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو, اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں, اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے. جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے, انہیں جنوں کو بھگاتا ہے. حوالہ لقط المرجان فی احکام الجان. اچھا اسی طرح وہ اسی میں لقط المرجان میں جنات کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ڈیمو سے گھبراتے ہیں. قاضی علی بن حسن خلقی کی زمانے حیات میں ہے کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے. ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی, تو جنوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا. لیمو مانے لیمن ہے نا, آپ کے گھر میں لیمو یعنی لیمن تھا, اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے ہیں جس میں لیمو یعنی لیمن ہوتا ہے. حوالہ وہی لقط المرجان فی احکام الجان پیج نمبر 47. یہ جنات کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے, لقط الجان, عربی کتاب ہے, تو اردو بھی ترجمے اس کے ہوئے ہیں. تو یہ اب ایک اتھینٹک یعنی کہ ذمہ دار عالم دین بزرگ نے لکھا تو یہ مطلب مان لینا چاہیے. پھر یہ کہ حدیثیں بیان کی گئی سفید مرغ کے بارے میں, یہ بھی ماننا ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. پھر اپنے طور پر یہ سمجھے
پپیتے اور مطلب خربوزے کے درختوں کی جو لوگ تاثیریں اگر بیان کریں تو بغیر دلیل کے اس کو نہ مانا جائے. اس طرح جانوروں کے بارے میں بھی حکایتیں ہیں، واقعات کہ مطلب یوں ہوا اور جانور تھا تو یوں ہوا، وہ جانور مر گیا. اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ اگر ہے بھی تو اسی بزرگ کے ساتھ خاص ہو اور ہو گیا ہو. یعنی جب تک یعنی کہ کوئی ایسی عبارتیں نہ بھی لینا جس میں کوئی فلاں جانور اگر پالو تو جو بھی آفتیں آئیں گی وہ ٹل جائیں گی، جو بنائیں گی وہ دفع ہو جائیں گی، بیماریاں گھر کا رخ نہیں کریں گی. تو اس کے لیے دلائل چاہیے. عوام میں بہت کچھ ہے، تو عوام کی باتوں سے بچنا ضروری ہے اور احتیاط کرنی چاہیے عوام کو بھی کہ وہ بے فرقی نہ چھوڑا کریں اور سنی سنائی بات اپنی مطلب تھوڑا واہ واہ کروانے کے لیے اور اپنا کہ میری معلومات کا سکہ اس پر بیٹھ جائے گا تو سکے گرم ہو کے جب داغے جائیں گے نا کھالوں پر تو مصیبت ہو جائے گی. اللہ نہ کرے. یہ سکے خطرناک ہیں، یہ سکے نہ جمایا کریں. یہ وہ ہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے سکے داغنے والی. میں ویسے ڈرانے کے لیے آپ کو بولا کہ یعنی جو جھوٹ بولے گا اپنے طور پر تو عذاب تو ہے نا اس کا، اگر رب ناراض ہوا تو پھر پھنس جائیں گے. ہاں سنی بھی بات کہ میں نے سنا ہے یوں اس طرح کا تو اس کو جھوٹ نہیں بولیں گے جبکہ وہ کنفرم 100% وہ درست بات آگے بڑھاتا ہے. لیکن اللہ نے عقل دی ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنی سنائی ہو بیان نہیں کرنی ہوتی، پھر افواہ اڑ جائے گی اور آپ نے سنی ہوئی ہے یہ نہیں کہیں گے لوگ، آپ کا نام لیں گے فلاں نے یہ کہا تھا اور پھر یہ چل پڑے گی. اور اگر آپ کوئی دینی حوالے سے آپ کا کچھ ہے مطلب نام 4 آدمی جانتے ہیں پھر تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ یعنی ہوا ہے مطلب اس طرح کا کہ مطلب لوگ چلا دیتے ہیں الیاس نے یوں بولا، اپنی جان چھڑانے کے لیے میرا کندھا استعمال کر لیتے ہیں. یہ محاورہ ہے کہ الیاس نے یوں بولا تھا، حالانکہ میں نے بعض بات نہیں بولا ہوتا یا بولا ضرور ہوتا ہے آگے پیچھے اور کچھ بھی بولا ہوتا ہے تو وہ کاٹ چھاٹ ہو جاتا. جیسے میری طرف سے میرے حوالے سے میں کلپ کبھی کبھی دیکھتا ہوں کو بھیجتے ہیں، وہ کلپ میں جو بات ہوتی ہے وہ مجھے میرا سر پکڑاتی ہے یار. اب کیا ہوتا ہے کلپ مختصر کرنا ہوتا ہے اور آگے پیچھے بھی بولا ہوتا ہے، وہ ادھر سے کاٹا ادھر سے کٹ مارا اور یہ اپنی مرضی کا وہ ڈال دیا. یہ سے لوگ یہ میری محبت والے ہوتے ہیں، تاری بھی لکھا ہوتا ہے وہ، لیکن یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. مسئلہ بیان کر رہا ہے چاہے 100 منٹ کا مضمون پورا ہوگا تب مسئلہ سمجھ میں آئے گا، تو پھر 100 منٹ کا جاری کرنا ہے، 99 منٹ کا نہیں کرنا امت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اتنا شوق بھی نہ چرائیں کہ جس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ شوق چرانا ہوتا ہے. مشہور یہ چرانا چاپ پر زبا رہے گا، چورانا تو چوری کرنا ہوتا ہے، چرانا اور چیز ہے. تو اتنا شوق نہ چرائیں کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ ہم کو بھی آزمائش پہ ڈال دے. الیاس نے مسئلہ بتایا تھا. ایک پرانا واقعہ یاد ہے مجھے، ایک اسلامی بھائی نے مطلب ایک بات مجھے کی کہ آپ نے وہ کہا تھا کہ وہ آئینے کے سامنے نماز نہیں ہوتی. میں نے یار میں نے کب کہا تھا؟ بولا آپ نے کہا تھا. میں نے کہا یار کسی کو کہا تو نہیں. بولا میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں. میں نے کہا یار تیرا بولا میں نے کب کہا یار؟ میں نے یہ کہا ہوگا کہ آئینے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو یوں اڑ سمجھ جو ہوتے نا کم سمجھ والے یہ پوری بات سمجھتے نہیں ہے اور مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو مطلب توپ کے دہانے پہ رکھ کے بم کر کے اڑا دیتے ہیں. اب خدا جانے کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ غلط پہنچ گیا ہوگا کہ آئینے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. الیاس نے یہ مسئلہ بتایا اور علماء رد بھی کرتے ہوں گے اس کا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور میرے کو پتہ نہیں کن کن القاب سے نوازتے ہوں گے. یہ ہوتا ہے، میں صحیح بولتا ہوں آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.